باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوا إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تعتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ صافات کہ یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ یہ دنیا جس طرح سے ایک حقیقت ہے اسی طرح سے آخرت بھی حقیقت ہے۔ دنیا ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آخرت اس دنیا کے بعد قائم ہونے والی ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے آخرت کے حوالے سے متنبع کیا ہے لوگوں کو کہ دیکھو تم اس دنیا میں ایک امتحان گاہ میں ہو، ہر وقت تمہیں جانچا جا رہا ہے مختلف حالات کے ذریعے سے، اور آخرت میں تمہیں اس کا نتیجہ ملنا ہے، تمہیں اس کی جزا ملنی ہے۔ اب منکرین حق جو تھے وہ اسے نہیں مانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے واضح طور پر آخرت کا نقشہ کھینچا اور پوری طرح سے واضح کیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ وہ خود ہی مجرم ہے اور اسے اپنا نتیجہ بھگتنا ہے۔ اور یہ آخرت یعنی یوم جزا اتنی یاد دہانی ہے اس کی، دیکھیں کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کی یاد دہانی ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر ایک میں۔ اور یہ کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بار بار، کہ وہی روز جزا کا مالک ہے۔ آج تو تم نے اسے چھوڑ کر دوسرے معبود اختیار کر لیے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی تمہارا مددگار سفارشی نہیں ہوگا ان معبودوں میں سے جنہیں تم نے اللہ کے مقابلے میں اختیار کیا ہے۔ لہذا سمجھ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو اور ٹھیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو۔ تب یہ بیان ہو رہا ہے، بڑا آسان بیان ہے، عام فہم ہے۔ فرمایا اَإِذَا مِتْنَا، یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، پھر ہم پیدا کیے جائیں گے؟ حیران ہوتے ہیں اس بات پر، تعجب کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا وہ بھی سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی زندہ ہوں گے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، نعم، ہاں ایسا ہی ہونا ہے، سب زندہ ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم سب اس وقت بڑے تابع ہو گے، ذلیل و رسوا ہو گے، یعنی پھر تو تمہاری کچھ نہیں چلے گی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی، ایک ہی حکم ہوگا تمہارے رب کا۔ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، اور یہ سب دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ منظر جس کا آج انکار کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے آخرت کو بھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔
وقالو اور پھر کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری یہ بدبختی کہ اس وقت اب ہم کچھ اس کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ یعنی آخرت کی تیاری تو دنیا میں ہونی ہے اور دنیا تو گزر چکی، ہائے ہماری بدبختی۔ ھذا یوم الدین، یہی ہے جزا کا دن، یہی ہے فیصلے کا دن کہ جس کا ہم انکار کرتے تھے اور ہمارے پیغمبر ہمیں اس کا یقین دلاتے تھے، اس کی تیاری کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ ھذا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہ بیان مختلف لوگوں کا ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کہیں گے پھر ان سے مجرموں سے کہ ھذا یوم الفصل، یہی ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یا فرشتے یہ بات کہیں گے کہ یہی ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور یا آپس میں یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب تو یہی ہے وہ فیصلے کا دن کہ جسے آپس میں یعنی ایک دوسرے کو کہیں گے کہ جھٹلایا کرتے تھے۔ اُشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب حکم ہوگا کہ گھیر کے لے چلو، ہانک کے لے چلو انہیں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے، ظلم سے مراد ہے حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کو ٹھکرا دیا جنہوں نے، اب ان سب کو گھیر کر لے چلو، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے سب ساتھیوں کو بھی، خواہ ان کی بیویاں ہوں چاہے ان کے دوسرے رشتہ دار ہوں، جو بھی اس کام میں ان کے ساتھ شریک تھے، انکار کرنے والے تھے، ان سب کو بھی، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی یہ بندگیاں کرتے تھے ان معبودوں کو بھی لے چلو گھیر کے۔ اب ان معبودوں میں تین قسم کے معبود ہیں، ایک وہ جو پتھر کے، لکڑی کے، مٹی کے تراشے ہوئے تھے وہ معبود کہ دیکھو جن پر تم بڑا انحصار کرتے تھے، کیا ان کی حیثیت ہے تمہارے ساتھ یہ بھی، اور اسی طرح سے وہ ہستیاں جو چاہتی تھی کہ ہماری بندگی کی جائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو بھی گھیر کر لے چلو، لیکن وہ معبود نہیں، وہ مستثنیٰ ہے اس حکم سے کہ جنہوں نے چاہا نہیں بلکہ لوگوں نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنا لیا، جیسے کہ فرشتوں کو معبود بنا لیا، انبیاء کو معبود بنا لیا، اسی طرح سے نیک ہستیوں کو معبود بنا لیا کہ جن کا کوئی حصہ نہیں تھا اس میں، انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی تھی اور لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کر لیا، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان سب کو گھیر کر لے چلو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنایا۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور انہیں راستہ دکھاؤ جہنم کا، جہنم میں لے چلو ان کو، اب ان کو ہاتھ کے۔ وَقِفُوا، اور جب وہ پہنچیں گے جہنم کے کنارے پر کہا جائے گا وَقِفُوا، ذرا ٹھہرو، ٹھہراؤ انہیں ذرا یہاں، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ذرا ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوال و جواب کرنے ہیں ان سے، انہیں ذرا ٹھہراؤ یہاں۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اب تو اختیار نہیں کچھ، دنیا میں تو بڑے ایک دوسرے کے پشتے باندھ تھے، بڑے ایک دوسرے کے لیے مددگار تھے، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ کچھ مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ اب تو تم ایک اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہو، اب تمہاری کچھ نہیں چل رہی، یعنی اب جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا اب وہاں پر۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور پھر سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے پھر آپس میں یہ۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ عَنِ الْيَمِينِ، اور یہ مجرمین اپنے ان معبودوں سے کہیں گے جن پر بڑا بھروسہ تھا، جن کو پوچھتے تھے دنیا میں کہ تم تو ہمارے پاس عن الیمین، کئی مطلب ہے عربی کے یمین سے، ایک تو یہ ہے کہ دایاں طرف سے آتے تھے، ایک طرف یہ مفہوم ہے بڑے زور شور سے، روب اور دبدبے سے تم آتے تھے،
ایک مفہوم یہ ہے کہ تم بڑے خیر خواہ بن کر ہمارے سامنے آتے تھے، تو یہ سبھی مفہوم مراد ہیں۔ تو یہ مجرمین اپنے ان معبودوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تو تم ہمارے سامنے بڑے خیر خواہ بن کر، قسمیں کھا کھا کر اور بڑے روب اور شان دبدبے سے ہمارے سامنے آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو پھر کہا جائے گا ان سے کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، تم خود ہی ماننے والے نہیں تھے رسولوں کی دعوت کو۔ وما کانا لنا علیکم من سلطان، اور کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی ہم نے تمہیں دعوت دی، تم نے مان لی، ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے، تم بھی بھٹکے ہوئے ہو گئے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، تم ہی خود ہی باغی تھے، تم خود ہی ماننے والے نہیں تھے، اور تم نے ہماری بات کو مانا۔ فحق علینا قول ربنا، پس یہ سب مجرم کہیں گے کہ ہمارے رب کا فرمان ہم پر سچ ثابت ہو گیا۔ انا لذائقون، اب ہم سب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، اب ہماری کچھ نہیں چلنے والی۔ فاغویناکم، بس ہم نے تمہیں بھٹکایا۔ انا کنا غاوین، اور ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، یعنی وہ ان کے جو قائدین دنیا میں بنے ہوئے تھے، جو ان کے معبود تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اگر بھٹکایا تو ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور اس دن یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے، سبھی عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو دیکھیں اللہ نے کس طرح سے آخرت کو وعدے کیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب بھی اگر انسان نہیں مانتا تو پھر قصوروار تو پھر وہ خود ہی ہے۔ اور ابھی حافظ صاحب سورہ القیامہ کی تلاوت فرما رہے تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز اپنی سورہ مبارکہ میں قیامت کا نقشہ کھینچا اور واضح کیا ہے کہ دیکھو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیات چل رہی تھی کہ ہم تو ایک ایک پور بنانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ پور انگلیوں میں جو مختلف حصے ہیں، تقسیم ہے انگلی مختلف حصوں میں، کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو ایک ایک پور بنانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، ایک حکم کی دیر ہے۔ اور یسألوا ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، کب آئے گا وہ قیامت کا دن، کب برپا ہوگی وہ قیامت۔ تو دیکھیں محترم بھائیو، یہ مہلت ہمیں جو ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ جانے کس وقت کسی کی مہلت عمل ختم ہو جائے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کسی کو کہ کب موت آئے گی کسی کی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہر ایک کی موت کا وقت پتہ ہوتا تو لوگ مہینوں پہلے سے گھر پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے کہ بھائی اب مرنے والا ہے، ہماری تو زندگی اجیرن ہو جاتی، ہر کبھی کسی رشتہ دار، کبھی کسی دوست، کبھی گھر میں، کبھی یہ معاملہ ہوتا۔ اللہ نے ہر کام بڑی حکمت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی ہمیں فکر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔